والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ لوگ جن پر حق تعالی نے انعام کا ابر کرم برسایا، ان میں سب سے پہلا طبقہ نبیین کا ہے، پھر صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین۔ مخفف کیجئے، پہلا انعام نبوت کو ملا، اور نبیوں میں سب سے بڑھ کر اللہ نے اپنے آخری رسول امام الانبیاء والمرسلین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا۔ رب العالمین نے تمام انبیاء اور رسل میں جتنی نعمتیں تقسیم کی ہیں، ان سب کی روح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آ گئی۔ کسی پیغمبر کو حسن لہن عطا ہوا، کسی نبی کی امتیازی پہچان ہے ان کا ذاتی اور شخصی حسن، کسی پیغمبر کی پہچان ہے صبر و استقامت، کسی پیغمبر کی پہچان ہے ان کا حلم اور تدبر و حکمت، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں بیک وقت یہ ساری خوبیاں جمع ہو گئیں۔ کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام ہو کر رہ گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آسمان ہدایت پر ستارے بکھرے ہوئے ہیں، اپنے اپنے انداز میں چمک رہے ہیں، سب کی چمک نگاہوں کو لبھاتی ہے، نگاہوں میں کشش پیدا کرتی ہے، لیکن آسمان ہدایت کے ستاروں کا یہ مجموعہ جب یکجا ہوا تو سراج منیر کہلایا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بن کر آیا۔ وہ دیکھیے، اللہ نے انعام عطا فرمایا ہے اپنے پیغمبر کو، جن کا تخت ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ سیدنا سلیمان علی نبینا وعلیہ التسلیم ہوا کے دوش پہ اڑتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن آسمانوں کے نیچے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو عرش بری پہ نظر آتے ہیں، جہاں نوریوں کا سردار بھی نہیں پہنچ پاتا۔ وہ دیکھیے، اللہ نے انعام عطا فرمایا ہے ابن یعقوب کو علیہم السلام، حسن عطا فرمایا جسے دیکھ کر مصر کی دوشیزگی مبہوت ہو گئی۔ مصر کی دوشیزگی، بڑے گھرانوں کی بیگمات لڑکھڑا گئیں، سب سے بڑی بیگم جی عزیز مصر کی بیوی ہوش کھو بیٹھی، حسن یوسفی کو دیکھ کر حواس کھو بیٹھی۔ مصری خواتین نے تبصرہ کیا، امرأۃ العزیز تراود فتاہ عن نفسہ،
قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. کیا ہو گیا ہے اسے؟ شاہی گھرانے کی فرد ہو کر ایک زر خرید پر دل دے بیٹھی ہے. جو کل بازار میں بک رہا تھا آج اس کو اپنا محبوب بنا لیا. بدذوق کہیں کی. چاہنا تھا تو کسی شہزادے کو چاہتی. ہمارا سر بھی فخر سے اونچا ہو جاتا کہ ہماری چوائس کیسے ہوتی ہے. اس کو دیکھو بدذوق کو، بازار میں بکنے والے کو محبوب بنا بیٹھی ہے. قرآن کریم نے فرمایا فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن وآتدت لہن متکعا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. تانا سنا عزیز مصر کی بیوی نے اس کا مؤثر جواب دینے کے لیے تقریب بہر ملاقات کا اہتمام کیا. دعوت دی ان سب تانا دینے والیوں کو جسے میں نے چاہا ہے اسے دیکھو تو صحیح. سنیدہ کیب ود مانند دیدہ. جسے میں نے چاہا اسے دیکھو تو صحیح، پھر سنبھل کے دکھاؤ، پھر سنبھل کے دکھاؤ. تقریب بہر ملاقات کا اہتمام ہوا. دسترخوان بچھا، ساری میدے کی ماری ہوئی جنس اکٹھی ہو گئی اور ہاتھوں میں سب کے چھریاں دے دی گئی ہیں فروٹ کاٹنے کے لیے. اور ادھر ابن یعقوب، اللہ اکبر، یعقوب علیہ السلام کا بیدار بیٹا جس کی جوانی کی تابانی پر سورج بھی رشک کرتا ہے، جس کے شباب کی لمعانیت پر چاند بھی رشک کرتا ہے. دعوت دی حسن یوسفی کو. عزیز مصر کی بیوی نے کہا اخرج علیہن، ذرا باہر آئیے محبوبم. قرآن کریم نے فرمایا حضرت یوسف خلوت سے جلوت میں آئے. فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن. یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی جسم تو وہیں رہ گئے لیکن ہوش اڑ گئی. چھریاں ہاتھوں میں لیے بیٹھی تھیں، ہاتھ کٹنے لگے، آنکھیں پھٹنے لگی، بے ساختہ کہہ اٹھی حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. کسی کے آنے سے ساقی کے ایسے ہوش اڑے، کسی کے آنے سے ساقی کے ایسے ہوش اڑے. شراب سیخ پہ ڈالی، کباب شیشے میں. یوں بھی ہوتا ہے نا کبھی. الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا کما امر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر
ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العلباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راہ سنانیست. محمد حامد حمد خدا بس، خدا مدافرین مصطفیٰ بس. محمد از تو می خواهم خدا را، خدایا از تو حب مصطفیٰ را. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج 15 فروری 2002 عیسوی ہم جہاں راول پنڈی بلالی مسجد میں نماز جمعہ سے قبل مختصر سے وقت کے لیے دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. چونکہ ذو الحجہ کا چاند طلوع ہو چکا اور اپنے ساتھ کچھ ایسی یادیں لایا ہے کہ جن سے امت مسلمہ کو ہمیشہ روشنی ملتی رہی، نشان منزل ملتا رہا، اور امت
ایک ولولہ تازہ سے سرشار ہوتی رہی. ہماری تاریخ کی یہ صداقتیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بوڑھی نہیں ہوئی، بلکہ هو المسک ما کررتہ یتزوع کے بمصداق، یہ کستوری کی ایسی ڈبیا ہے کہ اسے جب بھی کھولیں دلاویز مہک فکر و نظر کو معطر کر چھوڑتی ہے. میں سمجھتا ہوں عصر حاضر میں ہمارے ماضی کا یہ باب جس سے بابائے ملت سیدنا ابراہیم اور ان کے نامور فرزند سیدنا اسماعیل علی قائدنا و علیہم التسلیم کا ایثار اور ناقابل فراموش قربانی وابستہ ہے. اسے بار بار مطالعہ کرنا چاہیے. وہ کسی نے کہا نا کہ تازہ خواہی داشتن گر داغ ہائے سینہ را، گاہے گاہے باز خاں یہ قصہ پارینہ را. اس کو مستی کے سفر میں جذب دروں حاصل کرنے کے لیے آپ کی تاریخ کی یہ صداقتیں آپ کا بہت بڑا سرمایہ ہے. انسان جلد باز واقع ہوا ہے. خلق الانسان من عجل. اور اس کی خواہشات، اس کی حسرتیں کسی بھی جدوجہد کے نتائج کو بہت جلد دیکھنا چاہتی ہیں. لیکن قرآن کریم کا فلسفہ یہ ہے کہ احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے ہونے والی جدوجہد یقیناً کامیابی سے ہمکنار تو ہوتی ہے، لیکن اس کے ثمرات اور اس کے نتائج انسانی خواہشات کے پابند نہیں ہیں. وہ اللہ کی بلیغ حکمت کے مطابق ترتیب پاتے ہیں اور سامنے آتے ہیں. سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ التسلیم جنہیں قرآن کریم نے ایک مقام پر اپنے کردار کی جامعیت اور مرکزیت کے حوالے سے پوری امت قرار دیا. ان ابراہیم کان امتن، ان ابراہیم کان نبیا یا ان ابراہیم کان رسولا نہیں فرمایا کہ وہ تو ہیں ہی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. لیکن قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس اکیلے شخص نے ایثار اور قربانی کی وہ تاریخ مرتب کی ہے کہ پوری امت کا کردار بھی اس کے مقابلے میں کم نظر آتا ہے.
وَلَيْسَ عَلَى اللَّهِ بِمُسْتَنْكَرٍ أَنْ يَجْمَعَ الْعَالَمَ فِي وَاحِدٍ، اللہ کے لیے یہ بات کوئی مشکل نہیں کہ وہ کسی ایک فرد میں اس قدر مرکزیت اور جامعیت پیدا کر دے کہ وہ پورے عالم کا نمائندہ بن جائے۔ آپ بحمد اللہ تعالی اس عظیم کردار کے روحانی بیٹے ہیں، ملت ابیکم ابراہیم۔ آپ ان کے کردار کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ایک بگڑی ہوئی سوسائٹی، پھیلے ہوئے شر اور بظاہر ناقابل تسخیر طاغوت کے مقابلے میں وہ اکیلا لڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک بات کبھی نہ بھولیے گا، جب حق اور باطل ٹکرائیں تو جیت فکر کی ہوا کرتی ہے۔ افراد کو جو بھی اہمیت ملتی ہے، افراد کو جو بھی مرکزیت ملتی ہے، فکر کی نسبت سے ملتی ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ افراد بظاہر منظر سے ہٹ جاتے ہیں، لیکن فکر بلند و بالا ہو کر سامنے آتا ہے۔ سیدنا خلیل اپنے دور کے ایک بہت بڑے شر سے ٹکرائے، ایک استحصالی قوت سے ٹکرائے، اس کے ظالمانہ طرز زندگی کو چیلنج کیا۔ نمرودی نظام نے اپنے ظلم اور اپنے استحصال کو جائز بنانے کے لیے ایک ایسا مذہبی یونٹ بھی قائم کر رکھا تھا کہ جس سے عام آدمی کا منہ بند کیا جا سکے۔ مثلا وہ جب کسی ظلم کا ارادہ کرتا تو بت خانے میں جا کر اپنے بتوں سے کہتا فلاں آدمی کی زمین بہت اچھی ہے، قبضہ کر لوں؟ پھر آواز بدل کے جواب دیتا ہاں کر لو۔ فلاں آدمی کا مال بہت اچھا ہے، قبضہ کر لوں؟ خود جواب دیتا ہاں کر لو، اور کہتا سوال تو میرا ہے، جواب ان کا ہے، لیکن تم سمجھتے ہو وہ میرے منہ سے نکل رہا ہے، وہ بول رہے ہیں میرے منہ کے ذریعے بول رہے ہیں، اور یہ معرفت کی باتیں ہیں، تم سمجھ نہیں سکو گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس یونٹ کو ڈیمیج کیا، صفایا کر دیا اس کا۔ اکیلے ابراہیم نے فرمایا تاللہ لأکیدن اصنامکم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لوگ عملی زندگی میں قدم بڑھانے سے پہلے دائیں بائیں دیکھتے ہیں، کون میرا ہم نوا ہے، کون میرا ہم سفر ہے۔
لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تنہا ہے، تنہا اکیلا ہے، اور ارادہ دیکھیے، عزم دیکھیے، تاللہ لاکیدن اصنامکم، رب العزت کی قسم، میں تمہارے جھوٹ اور دجل اور فریب کا یہ یونٹ تباہ کروں گا۔ بتا دیا لوگوں سے، لوگوں کو آگاہ کر دیا، پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی۔ انہوں نے کہا ہم جو موجود ہیں، تو ہمارے خداؤں کو کیسے نقصان پہنچائے گا؟ خدا دیکھیے جن کی حفاظت قوم کر رہی ہے۔ فرمایا بعد ان تولوا مدبرین، وہ ایک قومی میلہ لگتا تھا سالانہ، جس پہ ساری قوم جمع ہوا کرتی تھی۔ یہ پوری قوم اس میلے پر جانے کو تیار کھڑی ہے، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم جب چلے جاؤ گے تو پھر ان سے میں دو دو ہاتھ کروں گا، دیکھوں گا یہ نمرود کو ظلم کے فتوے کیسے دیتے ہیں۔ ہر دور کے نمرود کو کچھ ایسے چاہیے ہوتے ہیں۔ قوم چلی گئی اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آئے، دیکھا ان کے سامنے نذرانے پڑے ہوئے ہیں، وہ جو قوم ان کے سامنے نذرانے رکھ کے گئی۔ ان کی بے زبانی پہ طنز کرتے ہوئے فرمایا الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ پتا تھا نہ کھانے والے ہیں نہ بولنے والے ہیں۔ لوگ آ کر وہاں یہ نذرانے ڈالا کرتے تھے، شام کو مجاور ان کو اکٹھے کر کے دوبارہ دکانوں پہ پہنچایا کرتے تھے، اگلے دن پھر وہی مٹھائیاں بک کر آ جایا کرتی تھیں، شام کو مجاور پھر اکٹھی کر کے دکانوں پہ پہنچا دیتے تھے، اور یہ سرکولیشن کنٹینیوز۔ وقت بہت تھوڑا ہوا کرتا ہے اور میں مختصر کرنے پر مجبور ہوں۔ خلیل نے آپریشن کیا، توڑا، فجعلہم جزازا، سب کو صاف کیا، فجعلہم جزازا الا کبیرا، لیکن بڑے کے کندھے پر کلاڑا رکھ دیا، اس کو چھوڑ دیا۔ قرآن کہتا ہے لعلہم الیہ یرجعون، اس لیے چھوڑ دیا کہ جب قوم واپس آئے تو اپنے اس بڑے سے پوچھے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ قوم واپس آئی ہے میلے پر، بت خانے میں منظر دیکھا، ٹوٹ پھوٹ دیکھی، اب تجسس، یہ کس نے کیا ہے بھائی؟ من فعلہ کبیرہم، یہ من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے معبودوں، ہمارے خداؤں کے ساتھ، ہمارے اتحادیوں کے ساتھ یہ کس نے کام کر ڈالا؟ تو کچھ لوگوں نے کہا سمعنا فتى یذکرہم، ہم جب میلے پر جا رہے تھے تو ایک نوجوان کہہ رہا تھا تم جاؤ لاقیدن اصنامکم، میں تمہارے خداؤں کی طبیعت صاف کروں گا۔ لاقیدن اصنامکم، کل ایک نوجوان کہہ رہا تھا۔
تو نمرود نے کہا نام لو لا فتح کیا ہوتا ہے، سمعنا فتح یہ کیا ہوتا ہے، نام لو اس کا۔ انہوں نے نام بھی لے لیا، یقال لہ ابراہیم، وہ جو ابراہیم ہے نا وہی۔ پکڑ کر لائے گئے، نمرود کی عدالت میں لائے گئے، اور نمرود کہتا ہے انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، یہ ہمارے خداؤں کا آپ نے ستیہ ناش کیا ابراہیم۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا کیا ہے؟ اس نے پکڑ کے لے جا کے اندر دکھایا، یہ دیکھ یہ کیا ہوا پڑا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے صاحب کی طرف متوجہ کیا، کلاڑا اس کے کندھے پہ ہے، الزام مجھ پہ لگاتے ہو۔ مناظرانہ اسلوب میں، مناظرے کی زبان میں ایک اصطلاح ہے الزامی جواب، جیسے ہمارے ہومیوپیتھک والے حضرات علاج بالمثل کرتے ہیں، یعنی اگر بخار ہے تو وہ ایسی دوائی دیتے ہیں کہ بخار زیادہ ہو جائے۔ شوگر کے مریضوں کو میٹھی میٹھی گولیاں کھلاتے ہیں، علاج بالمثل۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلہاڑا تمہارا بڑا لیے بیٹھا ہے اور الزام مجھ پہ لگاتے ہو، آلہ قتل اس کے پاس ہے۔ بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ تمہارے بڑے کی کارروائی۔ قوم کہتی ہے نہیں، خدا بھی کبھی آپس میں لڑتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ایک خدا تو لڑائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، قرآن کہتا ہے اگر اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہوتا، یعنی اگر دو معبود ہوتے، دو مشکل کشا ہوتے، دو کارساز ہوتے، دو حاجت روا ہوتے، دو دستگیر ہوتے، تو پھر کائنات کا بیلنس کبھی نہیں رہ سکتا تھا، ٹینشن ہو جاتی۔ ایک کہتا سورج ذرا دیر سے نکلے، میرے ماننے والے کچھ کام کر رہے ہیں انہیں اندھیرا چاہیے، اور دوسرا کہتا نہیں مجھے روشنی کی ضرورت ہے، اختلاف ہو جاتا۔ پوری کائنات کو چلانے والا تنہا ایک ہے، اور وہ خود مختار ہے، اس کے فیصلوں میں کوئی شریک نہیں، کوئی اس کا مشیر نہیں، کوئی اس کا وزیر نہیں۔ یفعل ما یرید ہے، فعال لما یرید ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ صدیاں گزر گئیں، اس کے نظام میں کوئی چھوٹا سا بھی نقص نہیں دیکھا جا سکا، اس لیے کہ وہ اپنے فیصلوں میں خود مختار ہے، وہ جو چاہتا ہے فیصلے کرتا ہے، کوئی اسے فیصلے بدلنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ سب مانگنے والے ہیں، وہ عطا کرنے والا ہے۔ تمام انسانوں کی تعریف ہی یہی ہے کہ یہ فقیر ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور وہی غنی و حمید ہے۔ تم مانگنے والے ہو، وہ دینے والا ہے۔ تمہاری پہچان ہی یہ ہے کہ تم مانگتے چلے جاؤ، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ تمہارا دامن بھر کے دکھائے۔ لیکن تم نے بنا رکھے ہیں یہاں درجنوں چھوٹے بڑے، لڑائی ہو گئی، اور کچھ نہیں، اسی مٹھائی پہ ہی لڑائی ہو گئی ہوگی، کیونکہ تم یہاں لا کے رکھتے ہو نذرانے کے طور پر، اسی پہ ہو گئی ہوگی۔ نہیں جی نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اس سے پہلے تو کبھی ایسے ہوا نہیں ہے۔ فرمایا فاسألوہم، پوچھ لو ان سے، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بول سکتے ہیں۔
اگر تیرے ظلم و ستم کے جواز میں یہ تجھے فتوے دینے کی قدرت رکھتے ہیں تو پھر آج یہ بھی بتائیں نا ان کی ناک کس نے کاٹی، اپنے قاتل کا پتہ تو بتائیں۔ اب باطل نے مان لیا، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم یہ تو ہم بھی جانتے ہیں اور تو جانتا ہی ہے، یہ تو ہمارے گھڑے ہوئے بنائے ہوئے بت ہیں، یہ کہاں بولتے ہیں؟ ہاں تو ابراہیم علیہ السلام نے اب ضرب لگائی، قال افتعبدون من دون اللہ، افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ۔ تم پہ خدا کی لعنت، کیسے کمزوروں کو پکڑ بیٹھے ہو اور کتنے طاقتور کو چھوڑ بیٹھے ہو، ان کے آگے سر جھکاتے ہو جو اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، جو اپنی ناک بھی نہیں بچا سکتے، ان کے آگے دامن پھیلاتے ہو اور اس کو چھوڑ بیٹھے ہو جو فعال لما یرید ہے۔ لا جواب کیا، دلائل و براہین کے محاذ پر، استدلال کے محاذ پر لاجواب کر دیا۔ یہ بھی باطل کی پرانی عادت ہے، جب استدلال میں ناکام ہوتا ہے تو تشدد پہ اتر آتا ہے، پرانی عادت ہے باطل کی، استدلال میں جب لاجواب ہوتا ہے تو تشدد پہ اتر آتا ہے۔ نمرود نے آرڈر دیا، آگ جلاؤ، حرقو، آگ جلاؤ، حرقو، شعلے بھڑکاؤ، اس کا ایک ہے، ہمارے کئی ہیں، وانصروا آلہتکم، اس کے باوجود کہ ان کی ناک کٹی پڑی ہے، بدبخت کہتا ہے آگ میں پھینکو اور ان سے مدد بھی مانگو۔ انسان عجیب شے ہے راولپنڈی والوں، عجیب شے ہے، ماننے پہ آ جائے تو ایسے کمزوروں کو مان لیتا ہے اور انکار کرنے پہ آ جائے تو رب العالمین کا انکار کر بیٹھتا ہے، عجیب شے ہے۔ شعلے بھڑکائے گئے، شعلے بھڑکائے گئے، پوری قوم لکڑیاں اٹھا اٹھا کے لاتی ہے، کیونکہ کانسیپٹ یہ تھا، تاثر یہ تھا کہ اس آگ میں جو بھی حصہ ڈالے گا وہ خداؤں کا محبوب بن جائے گا، کیونکہ ہم خداؤں کے قاتل کو جلا رہے ہیں۔ پوری قوم لکڑیاں جمع کرتی ہے، ڈھیر لگتا ہے، آسمان کو چھونے لگا وہ، اور جب ان کو آگ لگائی گئی تو اب سوچتے ہیں کہ اس آگ میں ڈالیں کیسے۔ یہ ترکیب بڑوں بوڑھوں نے ترکیب بتائی کہ ایک جھولا سا بناؤ، رسیاں باندھو اور پھر اس جھولے کو یوں دھکا دو، جب وہ آگ کے بیچ میں جائے تو رسیاں کھول دو، گرے گا۔ بس یہی اہتمام ہوا اور خلیل اللہ کو جھولے پہ بٹھایا گیا۔ نمرود کہتا ہے ایک منٹ ذرا مجھے دیکھ لینے دو اس کا چہرہ، کہ کس شان سے مقتل میں جاتا ہے، ذرا میں اسے دیکھوں تو۔ خلیل کے چہرے پہ نظر ڈالتا ہے تو پاگل ہو گیا، کہنے لگا ابراہیم گھبرائے نہیں ہو، موت کے دامن میں جاتے ہوئے گھبرائے نہیں ہو۔ خلیل نے فرمایا کس نے کہا موت کے دامن میں جا رہا ہوں؟ آگ کے دامن میں جا رہا ہوں، آگ تم نے جلائی ہے اور میں آگ کے دامن میں جا رہا ہوں۔ موت کے فیصلے فرش پہ نہیں ہوتے، عرش پہ ہوتے ہیں، یہ تو دیکھا جائے گا۔ تم آگ جلانے والے ہو،
میرا بھی ایک یار ہے جو ہر شے پہ قادر ہے، اور جو ہی خلیل آگ کے دامن میں پہنچا، آگ کے بنانے والے نے حکم دیا ٹھنڈی ہو جا، اپنی فطرت بدل دے، اپنی جبلیت بدل دے۔ تیری فطرت یہ ہے کہ تو ہر شے کو جلا ڈالتی ہے، لیکن آج میری امانت تیرے دامن میں آئی ہے، ٹھنڈی ہو جا۔ یا اللہ اتنی ہی ٹھنڈی ہو جاؤں جتنی گرم ہوں، جس طرح مجھ میں گرمی کی انتہا ہے ٹھنڈ کی بھی انتہا ہو جائے۔ فرمایا نہیں، اس حد تک ٹھنڈی ہو جاؤ کہ جس حد تک میرے خلیل کو سکون پہنچے، بے قراری نہ ہو۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ کو حکم دیا ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، لیکن سلامتی کے ساتھ۔ اس موقع پر دو جانور تھے، ایک کمبخت پھونک مارتا تھا کہ آگ اور بڑھے۔ دیکھیے نا، یہ اپنا اپنا رول ہوتا ہے۔ ایک جانور پھونکتا تھا آگ اور بڑھے، یہ جو صحرا میں کبھی کبھی نظر آ جاتا ہے، ہاں گرگٹ کہنا چاہیے اسے، ہاں بس، ہاں یہ نام عجیب لیا۔ اب یہ نام لینے کے لیے تو مجھے کسی یونیورسٹی میں داخلہ لینا، ذرا اونچا بولو نا میرے عجیب، آرام سے بولو۔ اور پنجابی میں کوٹ قلعہ، کوٹ قلعہ، عجیب، اچھا کرلا، یعنی چھپکلی کی ایک شکل ہے۔ اچھا، میرا خیال ہے آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ اس بدبخت کو جب بھی کوئی دیکھتا ہے نا، اسے مارنے کو دل کرتا ہے۔ یہ وہ حضرت ہیں جو ابراہیم علیہ السلام پر جلائے جانے والی آگ میں پھونکتے تھے۔ نسلم بعد نسل، نسلم بعد نسل، ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود نفرت اس سے وابستہ ہو گئی، وہ آج بھی نظر آتا ہے تو اسے کچھ مارنے کو دل کرتا ہے۔ یہ شولو کو پھونکتا تھا، اور ایک چھوٹا سا پرندہ تھا، چھوٹا سا پرندہ تھا ابابیل، ابابیل وہ پانی چونچ میں لا کر اس آگ کے اوپر پھینکتا تھا۔ وہ چونچ میں پانی لا کر اس آگ کے اوپر پھینکتا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ چھوٹا سا قطرہ، یہ ذرا سا ڈراپ آگ کو کیا بجھاتا، وہ تو اس کی لو میں خشک ہو جائے۔ کسی نے پوچھا یہ تیری چونچ کا پانی آگ کو بجھا ڈالے گا کہ تو تڑپتا ہوا جاتا ہے، چونچ میں پانی بھر کے لاتا ہے، یہاں وہ ڈالتا ہے، پھر بھاگتا ہے، پھر آتا ہے، کیا تیرے چونچ میں آنے والے پانی سے آگ بجھ جائے گی؟ اس پرندے نے کہا بجھے نہ بجھے میں نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے، میں تو اپنا نام ابراہیم کے دوستوں میں شمار کرا رہا ہوں کہ میرا نام ابراہیم کے دوستوں میں شمار ہو جائے۔ حق و باطل کی آویزش میں جب یہ موڑ آیا کرتا ہے تو پھر لوگ اپنی پہچان کرایا کرتے ہیں۔ پہچان ہوا کرتی ہے، کون کدھر ہے، کون کدھر ہے، پہچان ہوا کرتی ہے۔ ہاں، خلیل سلامت نکل آئے، سولو سے سلامت نکل آئے۔ پھر باپ سامنے آیا، باپ نے کہا سولو سے تو تجھے کچھ نہ ہوا، سولو سے تو بچ گیا، لیکن اب مجھ سے نہیں بچے گا۔ خلیل اللہ نے اپنے باپ کو سمجھایا، کیا ہے جی وہ، اذ قال ابراہیم لابیہ یا ابتی، ہاں ایک جگہ وہ ہے جو آپ نے پڑھا، اذ قال ابراہیم لابیہ آزر اتتخذ اصناما آلہا
اپنے باپ آدر سے کہا کیا تو بتوں کو اپنا معبود بنا بیٹھا ہے؟ بھائی قال ابراہیم لأبیہ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابتی. کتنی شفقت ہے، کتنی محبت ہے. یا ابتی کیوں؟ یا مشرک نہیں، یا مشرک نہیں، یا ابتی ابا جان. کبھی نہ بھولیے راول پنڈی کے دوستوں، ہمیشہ کہتا رہا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اپنی آخرت بچانے کے لیے، اپنی آخرت بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جہاد میں نرمی حرام ہے اور دعوت میں گرمی حرام ہے. ہمیشہ کہا کرتا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں، دعوت میں اشتعال کی گنجائش نہیں، دعوت میں اشتعال کی گنجائش نہیں. ساری کائنات کے مبلغین کا امام، ساری کائنات کے مبلغین کا امام، امام المبلغین، سید المبلغین، رحمت للعالمین، زمانہ ستا ستا کر تھک گیا. زمانے نے راہوں میں کانٹے بچھائے، زمانے نے سنگ باری کا نشانہ بنایا، زمانے نے دندان اقدس شہید کر دیے، زمانے نے پتھر مار مار کر سر سے پاؤں تک لہولہان کر دیا. شعب بنو ہاشم میں زمانے نے نظر بند رکھا، زمانہ ستا ستا کر تھک گیا، لیکن آسمان کی آنکھوں نے کبھی رحمت عالم کو غضبناک نہیں دیکھا. نعرہ تکبیر، شان رسالت، اشتعال، عبد المجید ندیم شاہ صاحب، اشتعال میرے آقا کی سیرت میں نہیں ہے. دو الفاظ نہیں ملیں گے، دو لفظ رحمت عالم کی سیرت میں نہیں ملیں گے، بزدلی اور اشتعال. نہ بزدلی ملے گی نہ اشتعال ملے گا. یا ابتی انی قد جانی من العلم ما لم یاتک. اے میرے باپ، میں تیرے پاس آسمان ہدایت کے دلائل لے کے آیا ہوں، روشنی لے کے آیا ہوں. فاتبعنی اہدک صراطا سویا. میری اتباع کر. ہوں تو تیرا بیٹا، لیکن اللہ نے مجھے تیرا امام بنا دیا. ہوں تو تیرا بیٹا، لیکن اللہ نے مجھے تیرا امام بنایا. تو میرے پیچھے آ، فلمی، ابتدا کر میری. آزر غضبناک ہو کر کہتا ہے، لئن لم تنتہی انت، کیا ہے جی؟ ان آلہتی یا ابراہیم. نہ سورہ مریم تو ہے، لیکن وہ الفاظ بھی تو آپ یاد دلائیے نا. ہاں، قال راغب، یہ کوئی اوپر بیٹھا ہے نا. بات یہ ہے جی کہ میں کہا کرتا ہوں لوگ رمضانی ہوتے ہیں، میں تو شعبانی قسم کا حافظ ہوں. بچپن میں یاد کیا تھا، اور اب یہ صبح کہیں شام کہیں کے سفر میں بھول تو جاتا ہوں. قال راغب انت
قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، تو میرے بزرگوں نے نہیں مندا، میرے بزرگوں کا گستاخ ہو گئے. لئن لم تنتہ لارجمنک، اگر باز نہیں آئے گا تو تیری جان لے لوں گا. جان کی تو کوئی بات نہیں، لیکن باپ بہت ہی پیاری چیز ہوا کرتا ہے. سعادت مند بیٹے کے لیے باپ بڑی محبوب چیز ہوا کرتا ہے. کیوں بھائی؟ میں حیوانوں کی بات نہیں کر رہا، سعادت مند بیٹوں کی بات کر رہا ہوں. ان کے لیے باپ بہت محبوب چیز. صرف بیٹے محبوب نہیں ہوا کرتے، سعادت مند بیٹوں کے لیے والدین بھی بہت محبوب ہوا کرتے ہیں. مجھے کچھ ایسے نوجوان بھی ملتے ہیں جو دعا کے لیے کہتے ہیں حضرت میرا والد بیمار ہے، دعا کرے اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے. اور ڈھاکہ میں ایک نوجوان نے کہا تھا حضرت ڈھاکے میں جتنے بھی بڑے بڑے بزرگ تھے سب اللہ کو پیارے ہو گئے، آپ دعا فرمائیں میرے والد صاحب بھی اللہ کو پیارے ہو جائیں. ایسے بھی ہیں. بڑا محبوب رشتہ ہے یہ. دیکھا ایک طرف رب ہے اور ایک طرف اب ہے. باپ کہتا ہے میرے لیے رب کو چھوڑ دے، اور رب العالمین کی مرضی ہے میرے لیے سب کو چھوڑ دے باپ سمیت. ہاں جس کو ہو جان و دل عزیز، میری گلی میں آئے کیوں؟ اللہ کو چاہنا، اللہ سے محبت کرنا، اللہ سے پیار کرنا اتنا آسان تو نہیں، اتنا سستا تو نہیں. خلیل اللہ نے اللہ کی محبت کے راستے میں باپ کو قربان کر دیا، چھوڑا. اور میں کہا کرتا ہوں ابراہیم کے روحانی بیٹوں، ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے روحانی باپ کا یہ کردار روشنی کا مینار ہے کہ جب بیٹے تھے اللہ کی محبت میں باپ کو قربان کر دیا، اور جب باپ بنے تو پھر اسی کی چاہت میں بیٹے کے گلے پہ خنجر چلا دیا. وطن چھوڑ دیا، سب سے پہلے جان داؤ پہ لگائی، پھر دنیا کا سب سے محبوب رشتہ قربان کیا، پھر وطن چھوڑا، پھر بیوی اور بیٹے کو ویرانے میں بٹھایا. بیوی اور بیٹے کو ویرانے میں بٹھایا، اور ویرانے میں بٹھا کر جب جانے لگے ہیں تو سیدہ ہاجرہ نے کہا چھوڑ کر جا رہے ہیں، میرا بچہ تو معصوم ہے، شاید کوئی مجھ سے ایسی خطا ہوئی تو آگاہ کر کے جائیے تاکہ اللہ سے معافی تو مانگوں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دادا خاموش تھا، امتحان و آزمائش کے اس موڑ پر خاموش تھے کہ کوئی لفظ ایسا نہ نکل جائے جو امتثال امر الہی میں خلل کا باعث بنے. ہاجرہ نے پھر پوچھا، کوئی جواب نہ دیا تو پھر تیسری مرتبہ ذرا ترمیم کر کے پوچھا، اچھا ابراہیم یہ بتاؤ یہ ویرانے میں چھوڑنا تمہاری مرضی ہے یا اللہ کی مرضی ہے؟ اپنی مرضی پہ چھوڑ رہے ہو یا اللہ کی مرضی پر چھوڑ رہے ہو؟ تو اس کے جواب میں بھی زبان نہیں ہلائی، انگلی آسمان کی طرف اٹھا دی. پیغمبر تو ما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ کی مسند پہ ہوا کرتا ہے. میں اتنا بڑا فیصلہ اپنی مرضی سے کیسے کروں گا؟ اللہ کی مرضی ہے. اب انگلی آسمان کی طرف اٹھی تو ہاجرہ کو ہر حوالے سے اطمینان ہو گیا، سارے اندیشے ختم ہو گئے. پورے اعتماد سے فرمایا اگر اللہ کی مرضی ہے تو پھر مطمئن ہو کے جائیے. جس نے اس ویرانے میں چھوڑنے کا حکم دیا ہے حفاظت بھی وہی کرے گا. لیکن جانے سے پہلے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. فرمایا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع
ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے ہمارے رب اس ویرانے میں اپنی ذریت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ تیرا نام بلند ہو جائے. فجعل افئدة من الناس تهوی الیہم، میں انہیں اکیلا چھوڑ کر جا رہا ہوں میرے معبود، تو اپنے بندوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دے. میں جانے لگا ہوں تیری مخلوق آنے لگے، میں انہیں تنہا چھوڑ کر جا رہا ہوں الہ العالمین، تو انہیں تنہا نہ رہنے دیجیے. تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات، اور انہیں رزق بھی عطا فرما. راول پنڈی والوں رزق بھی ابراہیم نے کیا مانگا؟ من الثمرات، پھل عطا فرما، فروٹ عطا فرما. کہاں کھڑے ہیں؟ زمین کے اس حصے میں جہاں آج بھی جدید دور کی مشینری بھی پانی نہیں نکال پائی. اس مقام پر کھڑے ہو کر اللہ سے فروٹ مانگتے ہیں، پھل مانگتے ہیں. فطرت حیران ہے، کیا مانگ رہا ہے، کہاں کھڑا ہے؟ ایسی سنگلاخ زمین پر اللہ سے پھل مانگتا ہے. فطرت حیران ہوئی، تقدیر مسکرائی، اور تقدیر نے کہا یہ نہ کہو کیا مانگ رہا ہے، کہاں کھڑا ہے، یہ دیکھو نا کون مانگ رہا ہے اور کس سے مانگ رہا ہے. دیکھنے کی بات تو یہ ہے کہ کون مانگ رہا ہے اور کس سے مانگ رہا ہے. عرض کیا وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. وہ دعا قبول ہوئی، اور ایسے قبول ہوئی کہ دنیا میں جہاں کہیں کوئی پھل ہوتا ہے وہ آپ کو مکہ میں ضرور ملے گا، اور ملے گا بھی ایسا کہ وہ پھل اپنے ملک میں اتنا زیادہ پسندیدہ اور لذیذ نہیں ہوتا جتنا مکہ میں ہوتا ہے. مینا میں ہم کیلے کھا رہے تھے، ٹنڈو آدم کا سٹیکر لگا ہوا تھا. دوست کہنے لگے شاہ صاحب کیلے تو سندھ کے ہیں، ہم وہاں بھی کھایا کرتے ہیں، لیکن یہ اتنے میٹھے اتنے لذیذ تو نہیں ہوتے جتنے یہاں ہیں. پھر کچھ لبنان کے سیب، ان کے اوپر لبنان کا سٹیکر لگا تھا، وہ بھی اتنے لذیذ. تو میں نے کہا اصل بات یہ ہے پوری دنیا سے جب پھل یہاں آتے ہیں اور پھلوں کی پیٹیاں جب مکہ کی بلدیاتی حدود میں داخل ہوتی ہیں تو پھر ان پھلوں میں خلیل کی دعا کی تاثیر شامل ہوتی جاتی ہے. میرے گرامی قدر بزرگوں اور عزیز دوستوں، یہ دعا کر کے چلے گئے، اور ادھر سیدہ ہاجرہ پانی کی تلاش میں جو کچھ کرتی ہیں وہ آپ حج کے موقع پر جا کر وہی عمل دہراتے ہیں. اللہ کو وہ بات اتنی پسند آ گئی، بے قراری میں اس کا دوڑنا، سیدہ ہاجرہ کا اپنے بیٹے کی طرف دیکھ دیکھ کے دوڑنا، کبھی صفا پہ چڑھ جانا، کبھی مروہ پہ چڑھ جانا، دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ قیامت تک کے لیے وہ شعار بن گیا ہے امت مسلمہ کا. حج کے لیے جاؤ تو ہاجرہ کی طرح دوڑنا ضرور پڑے گا. بعض حضرات تو ماشاءاللہ ان کو توفیق ملتی ہے، لیکن اگر کوئی دوڑ نہیں سکتا تو اس کے لیے پھر وہ چولہے سے ہوتے ہیں جن پر ویل چیئر نہیں. ہاں ویل چیئر بھی ہوتی ہے، اٹھا کے بھی. ہمارا ایک موٹا سا خان صاحب یہاں روضہ رسول پر مدینہ طیبہ میں کھڑا ہے اور دعا میں پاک ماشاءاللہ صحت مند تھا، تو دعا میں پتہ نہیں اور کچھ کہتا رہا، وہ تو ہم نہ سن سکے. یہ جملہ بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، یا رسول تمہارا روزہ بہت اچھا ہے، ادھر صفا بھی نہیں ہے مروہ بھی نہیں ہے. میں نے کہا یہ
تھک کے آیا ہے بیچارہ. آپ دوڑ سکیں یا نہ دوڑ سکیں، لیکن بہرحال اس شعار کی آپ کو نقل کرنی پڑے گی. اللہ کو جو پسند آ گئی ہے وہ بات. ہاں، اسماعیل عمر کے اس حصے میں پہنچے ہیں. پانی تو بہرحال مل ہی گیا تھا. اب میں بات کو کسی نتیجے پر بھی تو لے جاؤں گا نا جی. پاؤں کی ٹھوکر سے وہ پانی نکلا، اس جوش سے نکلا کہ ہاجرہ اسے بند کرنے کے لیے زمزم بھی کہتی ہے، اور اس کے ارد گرد مٹی کا وہ رکاوٹ بھی پیدا بناتی ہے. زم 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 عربی میں کہتے ہیں رک جا رک جا رک جا، زمزم رک جا. یہ جو نام ہے زمزم، آب زمزم، رک جا والا پانی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری دادی نے اسے زمزم کہہ کر رکنے کا حکم دے دیا، ورنہ وہ پانی تو اس جذبے سے نکالا گیا تھا کہ اگر اسے روکا نہ جاتا تو وہ پوری کائنات میں پہنچتا. روانی سے نہیں پہنچا تو عقیدت کے حوالے سے تو پہنچا. پوری دنیا سے جہاں بھی لوگ حرم کی زیارت کے لیے آتے ہیں پانی ضرور لے کے آتے ہیں. اگر کوئی حاجی پانی لے کے نہ آئے تو محلے میں خیر ہے اس کی. تھوڑا سا بعض حضرات تو تھوڑا سا لاتے ہیں اور کراچی میں آ کر پھر پورا وہ بھر لیتے ہیں کہ تھوڑا سا زمزم ڈال دیا اور باقی کراچی کا آب مصفا ڈال دیا. خود کراچی کا جو پانی ہے اللہ اکبر اتنا تلخ ہے. ابھی میں 2-3 دن پہلے وہاں تھا تو کھارا در کی مسجد میں وضو جب بنا رہے تھے تو اتنا تلخ. میں نے پوچھا یار اس پانی سے وضو ہو جائے گا؟ ادھر ہمارا ایک خوشاب ہے سرگودا کے پاس، اس کا پانی تلخ ہے، نام ہے خوش آب. میں نے کہا اس کا نام تو تلخ آب ہونا چاہیے. بہرحال وہ پانی پوری دنیا میں پہنچ رہا ہے. جب پانی نکل آیا تو پانی کے پرندے بھی آ گئے. جو پرندے آ گئے تو لوگوں کی نظر پڑی بھئی یہاں تو کوئی آبادی ہے. ایک خاندان آیا، دوسرا خاندان آیا، تیسرا خاندان آیا. سیدہ ہاجرہ سے اجازت لے رہے ہیں اور بستی آباد ہو رہی ہے. اجازت لے رہے ہیں اور آبادی بڑھ رہی ہے. اب جب اسماعیل عمر کے اس حصے میں آئے ہیں کہ جب بچے کی ادائیں والدین کے دل میں ارتعاش پیدا کرتی ہیں، محبت کا تلاطم پیدا کرتی ہیں، اب رب العالمین نے فرمایا جاؤ اس کے گلے پہ خنجر چلا کے دکھاؤ جسے یاد کر کر کے روتے ہو. کبھی کبھی خلیل کی آنکھیں بھر جایا کرتی تھیں اسماعیل کی یاد میں. بیٹا، اور بیٹا بھی وہ کہ جس کی صلب میں رحمت عالم، جس کی صلب میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم چمک رہے ہیں، اس کی یاد میں کبھی کبھی اشکبار ہو جاتے ہیں اور ملائکت تبصرہ کرتے ہیں ابراہیم کو جتنا بیٹے سے پیار ہے کیا اللہ سے اتنا ہی پیار ہے؟ رب العالمین نے فرمایا جاؤ پریکٹیکل جواب دے دو. سیدنا خلیل آئے ہیں اور اپنے بیٹے سے سیدہ ہاجرہ سے فرمایا اسے تیار کرو. منزل عشق پہ لے گئے اور سامنے کھڑا کر کے فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. یا بنی، کیا ترجمہ کروں جی؟ یا بنی، اے بیٹے. ہاں ذرا میں پٹواری سے نہ کر چھوڑا، میرا سونا پتر. یا بنیا، ہاں میرا سونا پتر. انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے، نیند کی حالت میں دیکھتا ہوں. انی اذبحک، کہ گلا تیرا ہے خنجر میرا. انی ارا فی المنام انی اذبحک، گلا تیرا ہے خنجر میرا.
فانظر ماذا ترى، ذرا اپنے دل کی کتاب سے تعبیر تو دیکھ کر بتا۔ اقبال نے بڑی عجیب بات کی ہے، آپ یقین کریں ایک شعر میں اللہ کے بندے نے پورے سمندر کو بند کر دیا ایک شعر میں۔ فرمایا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ آپ کہتے ہیں یونیورسٹیوں سے بات بنتی ہے، آپ کہتے ہیں سلیبس سے بات بنتی ہے، آپ کا اصرار ہے انسٹیٹیوٹ انسان بناتے ہیں، میری رائے ہے نظر سے انسان بنتے ہیں۔ نظر سے میں ساری دنیا کی یونیورسٹیاں ابو بکر کے قدموں پر قربان کر دوں، میں ساری دنیا کے انسٹیٹیوٹ عمر فاروق، ذوالنورین عثمان اور علی المرتضیٰ کے خاک قدم کے ایک ذرے پہ قربان کر دوں۔ انہیں کس نے بنایا؟ نظر نے، نظر نے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ عرض کیا یا ابت افعل ما تؤمر، یا ابت افعل ما ترا نہیں، خلیل نے تو کہا تھا انی ارا، میں نے دیکھا ہے، تو اسماعیل نے جواب میں یہ نہیں کہا افعل ما ترا، کیجئے جو آپ نے دیکھا ہے اس طرح کیجئے، نہیں، یہ بات ان کے اپنے وجدان میں خود بخود آ گئی کہ پیغمبر کا خواب بھی وہی ہوا کرتا ہے۔ آپ نے جو خواب میں حکم پایا اپنے رب کا، میں اس کے لیے عملاً تیار ہوں۔ خلیل فرماتے ہیں بیٹا میں تو خنجر ساتھ لایا ہوں، تیار ہو کے آیا ہوں، لیکن تو کم سن ہے نہ بچہ ہے، کم سن ہے نہ بچہ ہے، کہیں امتثال امر الہی میں خلل نہ پڑے۔ عرض کیا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، میری رگوں میں بھی تو آپ کا خون دوڑتا ہے۔ راول پنڈی والوں کبھی نہ بھولنا، بلاغت کا تعلق سن و سال سے نہیں فطرت سے ہے۔ کچھ بچپن میں بالغ ہوا کرتے ہیں اور کچھ ابو جہل جیسے 70 سال کے ہو کے بھی نابالغ رہتے ہیں۔ بلوغ کا تعلق سن و سال سے نہیں، جبلت سے ہے، فطرت سے ہے، سوچ سے ہے۔ فلما اسلما، دونوں تیار ہو گئے، اسماعیل گلا کٹانے کے لیے، خلیل گلا کاٹنے کے لیے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ماتھا زمین پہ رکھ لیا، باپ سے عرض کیا، دونوں نگاہوں کا ملاپ بڑا نازک ہے، باپ اور بیٹے کی نظر ملے تو کہیں محبت جوش میں نہ آ جائے۔ میں زمین پہ ماتھا رکھتا ہوں، آپ آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے، میری نظر میں بھی وہ سما جائے، آپ کی نظر میں بھی وہ سما جائے۔ فلما اسلما، دونوں تیار ہو گئے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، دونوں تیار ہو گئے اور خلیل نے چھری چلائی۔
لیکن چوری چلتی نہیں. سوچتے ہیں یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، میں جو چاہتا ہوں وہ کیوں نہیں ہوتا. رب العالمین نے فرمایا فدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اس کی جگہ، اسماعیل کی جگہ ایک جانور پیش کر دیا، اور خلیل کے خنجر نے اس کا گلا کاٹا، گرم گرم خون ہاتھوں پہ پہنچا. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ادھر ہاتھوں پہ گرم گرم خون آیا، ادھر اوپر سے فون آیا. قد صدقت الرؤیا، قد صدقت الرؤیا، آپ مکتب عشق میں کامیاب ہو گئے. آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا جانور تڑپ رہا ہے اور اسماعیل کھڑا مسکرا رہا ہے. یا اللہ یہ کیا ہوا؟ فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین، ہم وفاؤں کا جواب وفا سے دیا کرتے ہیں نا، وفاؤں کا جواب وفاؤں سے دیا کرتے ہیں. تو اپنے امتحان میں کامیاب ہوا، اب جلدی سے لے جا اسماعیل کو، وہاں مامتا بے قرار بیٹھی ہے نا. یہ وہ کلمات ہیں، اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، وہ کلمات ہیں، وہ پراسز ہیں سفر عشق کے، وہ منزلیں ہیں جن سے گزرنے کے بعد اس کا پیار ملتا ہے. اور ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، اور تم یہ سوچ بیٹھے ہو کہ بس خواہشوں سے بات بن جائے گی اور تمہیں ان منزلوں سے نہیں گزرنا ہوگا جن سے میرے وفادار بندوں کو گزرنا پڑا. مصیبتوں نے انہیں آ لیا، شدائد نے انہیں جھنجھوڑا، حالات اتنے سنجیدہ ہوئے کہ رسول کی زبان پر یہ جملہ آیا متی نصر اللہ، اس کے دوستوں کی زبان پر یہ جملہ آیا متی نصر اللہ. اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کی مدد کہاں گئی؟ الا ان نصر اللہ قریب، الا ان نصر اللہ قریب. قرآن کہتا ہے اللہ کی مدد قریب ہے، قریب ہے، آئے گی اور یقیناً آئے گی، لیکن تمہاری خواہش کے مطابق نہیں آئے گی، اس کی حکمت کے مطابق آئے گی. یہ میں نے مانا ہے آج خنجر میرا گلو تو نہیں رہے گا، یہ میں نے مانا ہے آج خنجر میرا گلو تو نہیں رہے گا، لیکن کمر میں قاتل کے ہے ستمگر ہمیشہ تو بھی نہیں رہے گا. شراب اور خنزیر میں زندگی گزارنے والوں کو میں بتا دینا چاہتا ہوں، کبھی میں خالد بن ولید ہوا کرتا ہوں، کبھی حسین ابن علی ہوا کرتا ہوں. خالد بن ولید ہونا بھی میرے فتح و ظفر کی علامت ہے، اور حسین ابن علی ہونا بھی میری کامیابی کی علامت ہے. اور یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، ان سے گزرنا ہوگا، ان مرحلوں سے گزرنا ہوگا. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، باپ کا رشتہ قربان کیا، وطن کا رشتہ قربان کیا، بیٹے کی محبت قربان کی. تیار بیٹھے ہو نا؟ تیار بیٹھے ہو؟ ہاں تیار بیٹھے. بعض الحجہ نو پتہ نہیں کتنے بکریاں نو ذبح ہو کر چھوڑ سو،
بکرے ذبح کرنے واسطے تیار بیٹھے ہو نا، اس نو قدم ذبح کر سوئے نفس نو، نفس خبیث، اس کو کب ذبح کریں گے آپ؟ بکرے تو ذبح ہوتے چلے آئے ہیں بیچارے صدیوں سے، اور یہ جو تیرا نفس پلا ہوا ہے جس نے تجھے تیرے رب سے دور کر دیا، جس نے تجھے نہ دنیا کا چھوڑا نہ آخرت کا چھوڑا۔ اقبال کہتا ہے یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، یا رب بتان وہم و گما، پہلے ان بتوں کو توڑنا ہوگا، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میں نے شاید آپ کو بتایا ہے، کچھ چہرے نئے ہیں آج ان کے لیے بتاتا ہوں۔ ایک یورپی صحافی مجھے سلام کر کے ملا، السلام علیکم، میں نے کہا یو مسلم؟ کہتا ہے یس آئی ایم ناؤ مسلم الحمدللہ۔ تو میں نے کہا کیسے؟ یہاں آ کر کس سے ملاقات ہوئی، کون سی کتاب پڑھی؟ اس نے کہا نہیں کوئی کتاب نہیں پڑھی، نہ کسی سے ملاقات ہوئی، ادھر سے آ رہا ہوں، افغانستان سے آ رہا ہوں، وہاں میں نے ایک بچے کو ماں کی گود میں جان دیتے ہوئے دیکھا، ایک چھوٹے سے بچے کو میں نے ماں کے ہاتھوں پر تڑپتا اور جان دیتے ہوئے دیکھا تھا، جسے میزائل نے ریزہ کر دیا تھا، اس نے اپنی ماں کے ہاتھوں پر جان دے دی، اور اس کی ماں نے اپنے بیٹے سے کہا میرا بیٹا محمد سے میرا سلام کہنا، رحمت عالم سے میرا سلام کہنا۔ اور میں نے اپنے گائیڈ سے پوچھا یہ کیا کہہ رہی ہے؟ میرے گائیڈ نے کہا یہ ماں اپنے بچے سے کہہ رہی ہے محمد عربی سے سلام کہنا، اولاد بڑی پیاری چیز ہوتی ہے لیکن آقا تجھ سے پیاری کوئی شے نہیں۔ فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لانے والی اس کنیز کو بلایا، سیدہ آسیہ کی خصوصی کنیز تھی وہ، اس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں، ایک 5 سال کی ایک 7 سال کی بچی، فرعون نے ان بچے کو اور ماں کو دونوں کو بلایا، کہنے لگا میں نے سنا ہے تم بھی موسیٰ کے خدا پر ایمان لائی ہو؟ وہ ماں کہتی ہاں الحمدللہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لائی ہوں، میں بھی آسیہ کے ساتھ اپنے رب کو سجدے کرتی ہوں، اسی کی عبادت کرتی ہوں۔ فرعون نے کہا تو میں کیا ہوں؟ اس خادمہ نے اس کنیز نے کہا تو ایک حقیر سا انسان ہے، تو ایک حقیر سا انسان ہے، عبادت کے لائق وہی ہے جس کا کوئی شریک نہیں، جو زمین و آسمان کا خالق ہے۔ فرعون نے کہا جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو، اور تمہیں معلوم ہے اس کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ اس نے کہا جو بھی انجام ہو جو بھی انجام ہو، عشق کا نشہ جب چڑھ جاتا ہے نا تو پھر دنیا کی کوئی شے اسے کافور نہیں کر سکتی۔ فرعون کے دربار میں بیٹھے ہوئے وہ ساحر، وہ جادوگر پہلے تو مقابلے میں آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے، لیکن جب ان کا سارا جادو مار کھا گیا اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا انہیں ساری بات سمجھا گیا تو اعلان کیا اچانک آمنا برب موسیٰ و ہارون، آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون نے کہا آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، مجھ سے پوچھے بغیر؟ انہوں نے کہا اس کے فیصلے پوچھ کر نہیں کی ہوا کرتے، یہ تو دل کی رہنمائی پر ہوا کرتے ہیں، پوچھنا پوچھانا تو دماغ کا کام ہے، دل کے فیصلے دنیا کے مشروع سے نہیں ہوا کرتے۔ فرعون نے کہا لأصلبنکم فی جذوع النخل، کیا ہے جی وہ؟ لأقطعن ایدیکم وارجلکم، میں تمہارے ہاتھ کاٹوں گا، تمہارے پاؤں کاٹوں گا، من خلاف،
یعنی نیچے سے اوپر کی طرف. ثم لأصلبنكم في جذوع النخل، پھر میں تمہیں کھجور کے کٹے ہوئے تنا کے بیچ میں تمہارا سر دے کر اس کو ملا دوں گا. عبرتناک انجام ہوگا تمہارا. کہنے لگے فقد ما انت قاض، دھمکیاں کیوں دیتا ہے؟ کر گزر نہ جو کر سکتا ہے. ہم اپنے رب کو راضی کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، اور جو تو نے ہمارے لیے سزا تجویز کی ہے ہم اس سزا پر بہت خوش ہیں. ہم تو قضائیں ادا کرنا چاہتے ہیں. ہاں قضائیں ادا کرنا چاہتے ہیں ہم تو. عجب چیز ہے لذت آشنائی. ہاں دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دو نیم ان کی ٹھوکر سے دریا و صحرا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. نہ مال و دولت دنیا نہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بتان وہم و گما. ہاں یہ بت ٹوٹیں گے پھر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت بڑا پیغام ہے ذوالحجہ کی 10 تاریخ کا. حسین و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، حسین و سادہ و رنگی ہے داستان حرم. نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل، ابتدا ہے اسماعیل. میں قربانیوں کی تاریخ کا وارث ہوں، میں ایثار کے پس منظر کا وارث ہوں، قربانیوں کی تاریخ کا وارث ہوں. مکوڑے کو پر لگے ہیں قابو میں نہیں آتا. مکوڑے کو جب مرنے کا وقت قریب آتا ہے تو پر لگا کرتے ہیں برسات کے موسم میں، یاد ہے؟ برسات کے موسم میں پر لگا کرتے ہیں بدبخت کو، اور وہی پر اسے لے بیٹھتے ہیں. لہذا آپے سے باہر ہونے کی بات نہیں ہے. فانتظروا انی معکم من المنتظرین. میں بھی اپنے رب کی رحمت کا منتظر ہوں، آپ بھی اپنے اللہ کی رحمت کا انتظار کیجئے، اللہ کی رحمت کا انتظار کیجئے. انشاءاللہ واجپائی، بش اور شیرون سمیت سارے باطل پرستوں کی سمجھ میں آ جائے گا. انشاءاللہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہر شے پہ وہی قادر ہے. یہ بول و براج کے مجسمے جن کی زندگی ڈائننگ ٹیبل سے باتھ روم کے بٹوین گزرتی ہے، یہ بیچارے وقتی بات پر بغلے بجا رہے ہیں. انشاءاللہ انجام سچائی کے حق میں جائے گا، اور میرے اللہ کی مدد آنے والی ہے، آئے گی. اچھا یہ تو آپ کا کام ہے، اس کو لیجئے گا. یہ تو میں بتا چکا ہوں، اس کو لیجئے میاں، مطالعہ کیجئے. میرے زندگی کا خلاصہ. جی دنیا بھر میں جو کچھ میں نے محنت کی اس کو ایک حد تک میرے عزیزوں نے جمع کیا، خطابات و مقالات کے نام سے. دعا کے بعد یہ بھی آپ کو ملے گی. اس کا خوبصورت پہلو یہ ہے کہ میں
اس کو اپنے اس شہید بچے کے لیے جو کوشش کر رہا ہوں ایک فاؤنڈیشن کی، اس کی ساری آمدنی جتنے بھی ایڈیشن شائع ہوں گے وہ اسی میں خرچ ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اس مسجد میں مدرسہ تعلیم الاسلام، جس میں باہر کے بچے بھی، مسافر طلباء بھی زیر تعلیم ہے، خود میں اس کی سرپرستی کرتا ہوں اور بحمداللہ تعالی اس کے تمام معاملات پر میں مطمئن ہوں۔ قربانی کی کھالوں کے حوالے سے میری آپ کے سامنے یہ درخواست ہوگی کہ اسی مدرسے کو آپ اس حوالے سے تعاون فرمائیے تاکہ اس کے جو باقی ضروریات ہیں وہ بحسن خوبی ادا ہوتے رہیں۔ ہمارے قاری صاحب، قاری نیاز احمد صاحب معذور ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، وہ سفر کے قابل نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، اس کے لطف و کرم سے کام چلتا ہے، لیکن آپ حضرات اس کا خاص خیال فرمائیں گے۔ قربانی کے موقع پر اپنے تعاون، اپنے ایثار سے اس ادارے کو ضرور یاد رکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذین هم مفاتیح الرحمة ومصابیح الغرر۔ اما بعد فیا ایہا الناس وحدوا اللہ فإن التوحید رأس الطاعات واتقوا اللہ فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار أفضل الصحابة بالتحقيق خليفة النبي بلا فصل سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى العادل بالصواب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياء والإيمان الشهيد المظلوم حين قراءة القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب السيف والقضاء ناشر العلم والهدى أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا على خديجة وحفصة
وزينب وعائشة وأم حبيبة وعلى السيدات الطاهرات الأربعة بنات النبي زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعلى السيدين السندين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهم والباقين من العشرة المبشرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا، من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وقال صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر عساكر المسلمين واخذل الكفرة والمشركين، اللهم لعن الكفرة والمنافقين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى أعظم وجل وأهم وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ثبتنا على صراط المستقيم واحفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما پوری دنیا میں مسلمان جہاں کہیں طاغوت کی سازشوں میں گھرے ہوئے ہیں اے اللہ ان سب کی مدد فرما فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما اے اللہ افغانستان کے مظلوموں کی مدد فرما کشمیر کے مظلوموں کی مدد فرما وطن عزیز پاکستان کو اے اللہ اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ و مامون فرما قرآن و سنت پر مبنی آئین عطا کر کے امن و سلامتی کا گہوارہ بنا تمام روحانی جسمانی بیماروں کو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے شفاء کاملہ عطا فرما بالخصوص وہ لوگ جنہوں نے دعا کے لیے ہم سے کہا ان سب کو اپنے کرم